اس کا ثواب ان کی روح تک پہنچے۔ کہہ کے عباس نے چلو سے یہ پھینکا پانی، سیکھ انسان پرکھنے کا سلیقہ پانی۔ پائے عباس سے ٹکرایا تھا بہتا پانی، دیکھنا یہ ہے قدم ٹھہرے کے ٹھہرا پانی، دیکھنا یہ ہے قدم ٹھہرے کے ٹھہرا پانی، دیکھنا یہ ہے قدم ٹھہرے کے ٹھہرا پانی۔ کون کر سکتا ہے تشریح وفائے عباس، کون کر سکتا ہے تشریح وفائے عباس، ہاتھ کٹوا دیے وہ جس سے چھوا تھا پانی۔ کون کر سکتا ہے تشریح وفائے عباس، ہاتھ کٹوا دیے وہ جس سے چھوا تھا پانی۔ آئیے میں گزارش گزاروں برادر محترم جناب ساگر بنارسی صاحب بلند ترین صلوات کے ساتھ استقبال فرمائیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ لائق مبارکباد ہے آپ حضرات ایک کامیاب جشن، اور میں اتنی دیر سے یہی سوچ رہا تھا، لگ بھگ محفلوں میں ملاقات ہوتی رہی ہے نایاب بلیاوی صاحب سے، ہمارے بڑے ہیں وہ اتنے موڈ میں نہیں پڑھتے جتنا موڈ میں آج پڑھ رہے تھے۔ انشاءاللہ سلامت رہے۔ یہ آپ واقعی آپ کی خوش نصیبی ہے، پڑھتے ہیں محنت سے مگر وہ بہت زیادہ ہی آج موڈ میں تھے۔ خیر ایک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ دیکھیے یہ وقت بہت ہو چکا ہے، میں بہت کچھ تو سوچنا اس وقت غلط سوچنا ہوگا۔ میں ایک مطلب دو تین شعر جو ہاں بتیا لے تو میں ایک مطلب دو تین شعر میں حاضر کرتا ہوں، بالکل تازہ ترین، شاید میں بھی پہلی بار اسے پڑھوں گا، دیکھیے گا۔ اور یہ وقت بھی اب 3 بج رہا ہے ہمارے خیال سے، تو اسی حساب کی طرز بھی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ کر دوں اتنی بڑی خطا کیسے، دوسرے مصرعے پہ دعا چاہتا ہوں، ادھر کا مجمع تو بہرحال جاگ رہا ہے، بہت قاعدے والا جاگ رہا ہے۔ کر دوں اتنی بڑی خطا کیسے کہ کر دوں اتنی بڑی خطا کیسے بھول جاؤں میں کربلا کیسے آپ کو قافیے سے ہی شرکت کرنا پڑے گا۔ اس منقبت کی ردیف ہے، یا یوں کہہ دوں کہ جل رہا ہے میرا دیا کیسے، مہرباں ہو گئی ہوا کیسے۔ یہ مشہور زمانہ مطلب تھا اسی کا کہ جل رہا ہے میرا، سن رہے ہیں آپ تو میں سناؤں، کچھ محنت کروں۔ جل رہا ہے میرا دیا کیسے، مہرباں ہو گئی ہوا کیسے۔ تو آپ ہوا دعا پر ہی شرکت کر دیجئے گا، کیسے بعد میں پہنچ جائے گا آپ تک کہ کر دوں اتنی بڑی خطا کیسے بھول جاؤں میں کربلا کیسے۔ اور تو نے در مرتضیٰ کا چھوڑا ہے، سنیے گا کہ تو نے
در مرتضی کا چھوڑا ہے تو نے در بھلا بھلا کیسے تیرا ہوگا بھلا. یہ 3 بجے والی طرز پڑھ رہا ہوں میں، چونکہ اب 11 بجے والی طرز پڑھنا بے وقوفی ہے. تیرا ہوگا بھلا بھلا کیسے. اچھا ایک شعر میں پڑھتا ہوں، دیکھیں کہ نہیں وہ شعر آپ سنیے. تھوڑا سنیے کہ تیرا ہوگا بھلا بھلا کیسے تو نے در مرتضی کا چھوڑا ہے. تیرا ہوگا، جس کو جانا ہو وہ بالکل جا سکتا ہے. تیرا ہوگا بھلا بھلا کیسے. سنیے شعر کہ سننے والی مصائب زینب، سننے والی مصائب زینب، سننے والی مصائب زینب گھر سے نکلے گی بیدار کیسے. کیسے اور گھر سے نکلے گی بیدا کیسے. ایسے چہروں کو ساتھ لائے نبی، ان سے اب ہو مباہلہ کیسے. سے اب ہو ایسے چہروں کو. یہ ایک دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جس کو جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات، کلام 2 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں فوری طور پہ داد لینے والے، اور ایک ہوتے ہیں بعد میں سننے والے. تو اس وقت میں سننے والا پڑھا. ایسے چہروں کو ساتھ لائے نبی، ان سے اب ہو مباہلہ کیسے. ارے بتیانے دو بھائی، ضروری بات ہوئی. ان سے اب ہو مباہلہ کیسے. 2 شعر، پہلے مصرے سے، پہلے شعر سے دوسرا شعر لگا. حاضر سن لیجیے، آپ کا میں بہت بہت آبھاری رہوں گا. سنیے ہاں کہ پیش کرتا ہوں کہ صبح عاشور حر نے بتلایا، صبح عاشور حر نے بتلایا، لوگ بنتے ہیں آئینہ بتلایا.
بتلایا. اسی سے لگا ہوا شعر میں پڑھتا ہوں. مولانا آپ دعا دے دیں گے تو میرا یہ ہو جائے کہ واقعی میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ صبح عاشور حر نے بتلایا لوگ بنتے ہیں آئینہ کیسے. سرکار دعا چاہتا ہوں. حر ندامت کے ساتھ آیا تھا. حر ندامت کے ساتھ آیا تھا. شاہ دیتے اسے سزا کیسے. سزا کیسے. حر ندامت کے ساتھ آیا تھا. عرفان رنوی صاحب بھی لگتا ہے چلے گئے. ارے آؤ پہلوان کہاں چلے گئے. حر ندامت کے ساتھ آیا تھا. شاہ دیتے اسے سزا. بالکل نہیں. میں اسے 3 بجے رات میں اس میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ یہ 3 بجے چل جائے گا تو رات میں 11 بجے بھی چلے گا. میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں اسے. سننے والی مصائب زینب گھر سے نکلے گی بیردہ کیسے. ایسے چہروں کو ساتھ لائے نبی ان سے اب ہو مباہلا کیسے. بہن کا ذکر ہو رہا ہے تو اس چشمہ مجاہد کا بھی ذکر ہونا چاہیے. شعر پیش کرتا ہوں شاید کسی لائق ہو. کون سا؟ کہ دے دی سننے والی مصائب روز عاشور صبح عاشور حر نے بتلایا لوگ بنتے ہیں آئینہ کیسے. لوگ بنتے ہیں آئینہ کیسے. بھائی ایک شعر ہے اس منقبت میں حالانکہ میں تمہیدی شاعری نہیں کرتا. اب سنیے میں تمہیدی شاعری نہیں کرتا حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمایا کہ دے دی بے شیر نے زبان اپنی. مصرع پھر سنیے کہ دے دی بے شیر نے زبان اپنی ورنہ اسلام بولتا اسلام بولتا کیسے ورنہ اسلام بولتا کیسے جل رہا ہے میرا دیا. دیکھیے رضا بھائی کی خواہش ہے حالانکہ یہ وقت فرمائش پوری کرنے نہیں تھا مگر میں ایک مطلع اور 2-3-4 شعر ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ نے سنا ہو صادق میں. کب بولا بھائی کا قبضہ پڑھا
اور کیا پڑھیں؟ اچھا ایک مطلب 3 شعر وہ کہاں 11 کہاں بجا رہے ہیں؟ ارے جو علی کی چوکھٹ سے واسطہ نہیں رکھتے. دوسرے مصرے بتا دو یار. جو علی کی چوکھٹ سے ارے جو علی کی چوکھٹ سے واسطہ نہیں رکھتے ان سے کوئی بھی رشتہ مصطفیٰ نہیں. ان سے کوئی بھی رشتہ چھوڑ بھاگ آئے تھے جو نبی کی میت کو چھوڑ بھاگ آئے تھے. ارے چھوڑ بھاگ آئے تھے جو نبی کی میت کو آج اپنے کاندھے پر تازیہ نہیں. آج اپنے تازیہ نہیں رکھتے. ایک شعر اس کے بعد وہ بولا آج اپنے بہت جلدی میں اپنا کام کروں گا. آج اپنے ارے بیٹا کیا کر رہے ہو یار؟ ہلو ارے محفل ہے یار یہ دنیا بھر کا مشاعرہ نہیں ہے. ارے آج اپنے کاندھے پر ارے قوم بتاتی ہے جاگ کر شب عاشور دل میں حر کو رکھتے ہیں حر ملا نہیں رکھتے دل میں حر کو رکھتے ہیں حر ملا نہیں رکھتے. اور دیکھیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کم سے کم کوئی بات پیغام کی ہو تو ایک میسج میں پیش کرتا ہوں. آپ نے سنا ہے کہ بس وہی چھوئے آ کر آج پرچم عباس. بس وہی چھوئے آ کر آج پرچم عباس جو بھی اپنی بہنوں کا سر کھلا نہیں رکھتے جو بھی اپنی بہنوں کا سر کھلا نہیں رکھتے جو بھی اپنی بہنوں کا کہ جو بھی اپنی ہمارے بنارس میں ایک مصرع ہوا تھا بڑے بھائی کہ شام کی ظلمت میں ہے روشن آج بھی روزہ زینب کا. میں جتنی یہاں سے جتنا آ رہا ہے خواہش کی آپ یہ پڑھیے میں سب کلام کے 2 3 شعر پڑھ کے چونکہ وقت بھی ہے بھائی آپ لوگ سن رہے ہیں رات سے ہیں حاضر کر رہا ہوں پیش کر رہا ہوں ملازم ہے. شاہ خدا کے ساتھ میں اب تک نام ہے زندہ زینب کا نام ہے زندہ زینب کا. شاہ خدا کے ساتھ میں اب تک نام ہے زندہ زینب کا نام ہے زندہ زینب کا. کربلا میں بھائی کا قبضہ شام میں قبضہ زینب کا. شاہ خدا کے ساتھ میں اب تک نام ہے زندہ زینب کا نام ہے زندہ زینب کا. کربلا میں بھائی کا قبضہ
شام میں قبضہ زینب نہیں لینا. دیکھیے واقعی حقیقت میں بتاؤں، ہم کتنا بھی اچھا شعر کہہ لیں اور کتنے بڑے بھی ہو جائیں، جب تک آپ نہیں سنیں گے سب شاید دھرا کی طرح رہ جائے. سب کچھ آپ ہی ہیں، سامعین ہی سب ہیں، یہ میرا ماننا ہے. آپ لوگ نہیں سنیں گے ہمارا بہت اچھا شعر ہے، گھر پہ رہے گا کہ شاہ خدا کے ساتھ میں اب تک نام ہے زندہ زینب کا، کرب و بلا میں بھائی کا قبضہ، شام میں قبضہ زینب کا. ایک مطلب اور سنیے اس کا کہ دیکھنے والوں کی نظروں نے دیکھا رتبہ زینب کا، کرب و بلا کی خواب بھی اٹھ کے کرتی ہے پردہ زینب کا، کرب و بلا کی خواب بھی اٹھ کے کرتی ہے پردہ زینب کا. دو مطلب ہو گیا اس منقبت کا، دو شعر. ارے اہل حرم، کھڑے ہو کر بھی اس شعر کا حق ادا نہیں ہوگا. اہل حرم کی چادر کا عباس محافظ ہے جب تک، اہل حرم کی چادر کا عباس محافظ ہے جب تک، سورج کی اوقات کہاں ہے دیکھ لے چہرہ زینب کا. دونوں ہاتھ بلند کر کے میری آواز سے آواز ملا کر تاریخی نعرہ لگائیے گا، نعرہ حیدر حیدر. ارے اہل کچھ شعر دیکھیے یاد رکھنے والا ہو جاتا ہے. اہل حرم کی چادر کا عباس محافظ ہے جب تک، سورج کی اوقات کہاں ہے دیکھ لے چہرہ زینب کا. اور ایک بھتیجے نے برچھی کو توڑ دیا ہے سینے سے، ایک بھتیجے نے برچھی کو توڑ دیا ہے سینے سے، تیر کی زد پر آ کے ہنسا ہے ایک بھتیجا زینب کا، تیر کی زد پر آ کے ہنسا ہے. اب اس شعر پر آپ کو بولنا ہے. فرش عزا زندہ میں بچھایا ماتم بھی بھائی کا کیا، فرش عزا زندہ میں بچھایا ماتم بھی بھائی کا کیا، قاتل کے رخ پر ہے یہ بھرپور تماچا زینب کا، شاہ خدا کے ساتھ میں زندہ زینب آپ کی امانت. ایک مطلع ایک شعر اور اس کے بعد ایک منقبت میں اپنی خواہش اپنی مطلب خود سے میں فرمائش کرنے کو آپ کی امانت. جو تیری بزم کا میں خار ہے بنت سرور، عاشق حیدر کرار ہے بنت سرور، تو ہاتھ اٹھ جائے تو دنیا کی تباہی ہے لکھی، مت سمجھنا کہ گرفتار ہے بنت سرور، نہ کہ دیکھیے اب یہ وقت جو ہے
آئیے ہم اس کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس کی نگاہ کرم سے اس پورا سیف زمانے میں ہم لوگ ہیں. سرزمین گھوسی میں ایک مصرع ہوا تھا تقریباً آج کے 10-11 سال پہلے کہ بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے. میں اسے رضا بھائی ہم یہ آخری کلام ہے میں پڑھ دے رہا ہوں. بھیج اس کو جسے ایک مطلب میسج کا اور 2-3 شعر. عرفان بھائی ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہو, سنیے گا. ہمارے عرفان بھائی اعظم گڑھ سے آئے ہیں بھائی, ہمیں سننے کے لیے ہمیں لے کر آئے ہیں اعظم گڑھ سے. اللہ ان کو ان کے کاروبار میں برکت دے, اور جو حضرات اب تک اس جشن میں شریک ہیں ان کی نیک حاجات کو پروردگار پورا کرے. میں مطلب بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے. یہ وقت ایسا ہے کہ ہم اس کی ہی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. ایک مطلب 2-3 شعر. حالانکہ مجھے پہلے آنا چاہیے تھا, یہ میری ہی کمی ہے تو میں اور پڑھتا. عرفان بھائی جس نے شبیر کو اپنے سے جدا رکھا ہے, جس نے شبیر کو کہ جس نے شبیر کو اپنے سے جدا رکھا ہے, اس کا انجام قیامت میں برا رکھا ہے. اس کا انجام قیامت میں برا رکھا ہے, جس نے شبیر کو اپنے سے جدا. ایک میسج, یہ مطلب میسج کے طور پر اسے آپ خاموشی سے سن لیں گے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا بھائی. ایک میسج. دوسرا مطلب ہے آپ اسے صرف خاموشی سے سن لیں. سنیے خاموشی سے, ہاتھ جوڑتا ہوں, سنیے. گھر میں قرآن جو تاکوں پہ سجا رکھا ہے, کہ گھر میں قرآن جو تاکوں پہ سجا رکھا ہے, سوچتے یہ ہے کہ اسلام بچا رکھا ہے, اسلام بچا رکھا ہے. گھر میں قرآن گھر میں قرآن جو تاکوں پہ سجا رکھا ہے, سوچتے یہ ہے کہ اسلام بچا رکھا ہے. پھر سنیے ایک شعر. ہرملا سے پسرے سعد نے جھلا کے کہا, ایک ششماہ نے لشکر کو ہلا سجا رکھا ہے. سوچتے یہ ہے کہ اسلام بچا رکھا ہے. یوں لٹا دیتے ہیں بے شیر کو مقتل میں حسین, یوں لٹا دیتے ہیں بے شیر کو مقتل میں حسین, کہ یوں لٹا دیتے
حسین ایسا لگتا ہے کہ قرآن کھلا رکھا ہے، ایسا لگتا ہے قرآن کھلا رکھا ہے۔ رضا بھائی ایسا لگتا ہے، اس کلام کو آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، 12 سال پہلے کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ گھر میں ارے بہت کلام ہے۔ گھر میں قرآن جو طاقوں پہ سجا رکھا ہے، سوچتے یہ ہے کہ اسلام بچا رکھا ہے۔ ہرملا سے پسر سعد نے جھلا کے کہا، ایک ششماہ نے لشکر کو ہلا رکھا ہے۔ آئیے ایک دعا ہے اس کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ دیکھنا یہ ہے کہ کب عشق میرا لاتا ہے رنگ، دیکھنا یہ ہے کہ کب عشق میرا لاتا ہے رنگ، دیکھنا یہ ہے کہ کب عشق میرا لاتا ہے رنگ، پاؤں دہلیز محبت پہ جما رکھا ہے، محبت پہ جما رکھا ہے، پاؤں دہلیز یہ آپ کے مطلب کا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کب عشق میرا لاتا ہے رنگ، پاؤں دہلیز محبت پہ جما رکھا ہے۔ مل کر دعا چاہتا ہوں، استقبال کریے مصرے کا کہ گم نہ ہو جائے زمانہ کہیں تاریکی میں، ارے بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا وہاں بھی نہیں پڑھا تھا نا ہم نے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کون دو قدم؟ ارے حرم غریبوں پر نہیں کیا یہ کرم سجاد کے، ہم غریبوں پر نہیں کیا یہ کرم سجاد کے، جشن پڑھنے کے لیے آئے ہیں ہم سجاد کے، جشن پڑھنے کے لیے قید کھانے کی جبھی ہے اور قدم سجاد کے۔ ہاں آسماں پر پیغام، ابھی ہمارے انکل ڈاکٹر نیا بلیاوی صاحب نے کہا کہ رات بھر جاگے صبح نماز نہیں پڑھی، مگر ہمارے امام پیغام سنیے، شعر پیش کرتا ہوں۔ آسماں پر جتنے تارے ہیں وہ کم پڑ جائیں گے،
اتنے ہیں سجدے کم سے کم سجا سجاد کے. اور اب آخری شعر, مجھے اس منقبت کا شعر بھی بہت سے یاد نہیں ہے, آخری شعر مجھے یاد ہے, میں اس کو پڑھ دے رہا ہوں کہ ایک پل عاشور کا صدیوں پہ بھاری ہے تو پھر ایک پل عاشور کا صدیوں پہ بھاری ہے تو پھر ایک پل عاشور کا صدیوں پہ بھاری ہے تو پھر سارے نبیوں کے سفر اور 2 قدم سجا سارے نبیوں کے سفر 2 قدم سجا ایک پل عاشور کا بھاری ہے تو پھر سارے نبیوں کے زبر اور 2 قدم سجاد کے. نعرہ حیدری.